شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 18 سال کی عمر مبارک ہے، بغداد شریف کا سفر کرنے والے ہیں، آپ باہر کپڑے پہن کر نکلے سیر و تفریح کے لیے، تو دیکھا ایک کسان کا بیل جا رہا ہے، اس نے پیچھے مڑ کر شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھا تو اللہ نے اس کو زبان عطا فرمائی اور وہ آپ سے مخاطب ہوا، اے عبد القادر، اللہ نے تجھے سیر و تفریح کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے تجھے سیر و تفریح کے لیے پیدا نہیں کیا، سیر و تفریح کرنا دنیا داروں کا کام ہے، تم پیدا نہیں ہوئے سیر و تفریح کے لیے، تم تو اللہ کی مدد کے لیے پیدا ہوئے۔ حضرات محترم، جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس غیبی اشارے کو سنا جو اللہ کی طرف سے بھیجنے کہا، آپ فوراً آپ کے سینے میں عشق الہی کا سمندر ٹھاٹے مارنے لگا، والدہ محترمہ کے پاس جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں امی جان ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ کوئی عام عورت نہیں تھی، عارف کاملہ تھی، بہت بڑی ولی اللہ تھی، سب کچھ سمجھ گئی، کہنے لگی ٹھیک ہے بیٹا، میں تمہیں بخشش کی اجازت دوں، اے میرے بیٹا عبد القادر، آپ کے والد نے ترکے میں 80 دینار چھوڑے ہیں، جائیداد میں 80 دینار چھوڑے ہیں، 40 دینار میں تمہیں دیتی ہیں اور 40 دینار تمہارے بھائی کے لیے رکھتی ہیں۔ حضرات گرامی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد شریف کا سفر کا رفتے سفر مارا، تیاری شروع کی، جیلان سے بغداد شریف 400 میل کے فاصلے پر، یعنی تقریباً 600 کلومیٹر، اتنا سمجھ لو 600 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 400 میل کا فاصلہ جیلان سے بغداد شریف۔ اور وہ زمانہ ایسا تھا گھوڑے اونٹ گاڑیاں چلتی تھی، گدھوں پر خچروں پر سفر کرتے تھے، اور راستے میں رازداروں کا خطرہ تھا، ڈاکوؤں کا خطرہ ہوتا تھا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے آپ کی صدری مبارک میں 40 دینار سی دیے اور آپ کے سر مبارک پر ہاتھ رکھا اور وصیت کی، اے میرے پیارے بیٹے عبد القادر جیلانی، میری ایک وصیت سن لو اور اس کو حفظ جا بنائے رکھنا۔ دیکھو زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، کیا فرمایا؟ زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، امی جان آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں ساری زندگی آپ کی نصیحت پر عمل کرتا رہوں گا۔ اسے باپ کی والدہ نے پیار کیا اور آپ کو نصرت کیا۔ آپ بغداد جانے قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے، آپ قافلے کے ساتھ قافلہ ہمدان تک کو خیر خیریت سے پہنچ گیا۔ جب ہمدان کے آگے سنسان علاقہ آیا، ترتنک کا ایک علاقہ ہے، بڑا سنسان علاقہ ہے، کوہستان علاقہ ہے۔ جب وہ آیا تو آگے، حالانکہ اس زمانے کے مسافر بھی بڑا زبردست انتظام کر کے چلتے تھے کہ ڈاکو کے دھکوں سے بچ سکے، ڈاکو سے بچ سکے، لیکن پھر بھی جب آپ ترتنک سے آگے نکلے تو اس علاقے میں ڈاکو کے جھنڈے نے آپ کے قافلے کا حملہ کر دیا، سب کو لوٹنا شروع کر دیا، اور قذافوں کا ڈاکوؤں کا جو سردار تھا احمد بدوی تھا، تھوڑا طاقتور تھا احمد بدوی۔ حضرات محترم شیخ عبد القادر جیلانی ایک طرف کھڑے ہیں اور ڈاکو سب کو لوٹ رہے ہیں، سب کا مال لوٹ لیا۔ آخرکار ایک ڈاکو کی نظر غوث پاک پر پڑی، غوث پاک کے پاس آتا ہے، کہتا ہے اے بچے آپ کے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔
وہ ہنستا ہوا آگے چلا جاتا ہے. تو کا مذاق کر رہا بچہ ہے. اس کا دوسرا ساتھی آتا ہے, وہ پوچھتا ہے اے بچے آپ کے پاس کچھ ہے؟ آپ فرماتے ہیں میرے پاس 40 دینار ہے. احمد بگوئی جب سارا قافلہ لوٹ لیتا ہے تو ایک پیلے پر بیٹھ جاتا ہے اور لوٹا ہوا سارا سامان مال اسباب تقسیم کرنے کے لیے ایک جگہ جمع کرتا ہے. اس کے ساتھی بھی بیٹھے ہیں. ایک ڈاکو کہتا ہے حضرت, ایک ڈاکو کہتا ہے اپنے سردار سے, ڈاکو کے سردار سے کہ ہمارے سردار ایک بچہ ہے جو کہ اس جگہ پر کھڑا ہے, ہم نے اس سے پوچھا تھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو اس نے کہا تھا میرے پاس 40 دینار ہے. دوسرے ڈاکو نے بھی اس کی تصدیق کی, اس نے کہا میں نے بھی پوچھا تھا. تو ڈاکو کے سردار نے کہا جاؤ اس بچے کو میرے پاس لاؤ. ڈاکو بھاگتے ہوئے جاتے ہیں اور شیخ عبد القادر جیلانی کو کہتے چلو تمہارے آپ کو ہمارا سردار بلا رہا ہے. جیلانی کی عمر مبارک ابھی کم ہے, آپ علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. حضرات گرامی, جب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ڈاکو کے سردار کے پاس جاتے ہیں, ڈاکو کا سردار احمد بدوی کہتا ہے کہ بچے آپ کے پاس کچھ ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں تیرے 2 ساتھی کو پہلے بتا چکا ہوں, میرے پاس 40 دینار ہے. احمد بدوی استجاب کے عالم میں یعنی تعجب کے عالم میں حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ بچے آپ کو معلوم ہے ہم ڈاکو ہیں, جب کسی کو پکڑ لیتے ہیں تو بعض اوقات اس کو قتل بھی کر دیتے ہیں, بعض اوقات اس کا مال و اسباب لوٹ لیتے ہیں. آپ ہم سے کیوں نہیں ڈرے؟ اگر آپ ہم سے چھپاتے تو ہمیں تو نہیں پتا تھا, آپ نے کیوں نہیں چھپایا؟ آپ نے فرمایا بھلا میں 40 دینار کی خاطر اپنی والدہ کی نصیحت کو کیسے فراموش کر سکتا ہوں؟ اے احمد بدوی, میری والدہ نے مجھے وصیت کی تھی کہ بیٹا ساری زندگی کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا. تو یہ 40 دینار کیا حقیقت رکھتے ہیں میری والدہ کے فرمان کے آگے؟ جب احمد بدوی نے یہ سنا اس کو کبھی کاری ہو گئی, تھانے مار مار کر رونے لگا, اس کی روتے روتے کھکی بن گئی. ذات محترم فوراً آپ کے قدموں میں گر جاتا ہے بدوی اور کہتا ہے حضرت میرے لیے دعا کرے, میں ابھی آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں. جب اس کے ساتھی نے یہ دیکھا کہ ہمارا سردار غوث اعظم کے قدموں میں گر گیا ہے تو سب وہ کہتے ہیں اے سردار, ڈاکہ زمین میں بھی تو ہمارا سردار تھا اور اب توبہ میں بھی تو ہمارا سردار ہے, ہم تیرے ساتھ توبہ کرتے ہیں, ہم بھی توبہ کرتے ہیں. سارے ڈاکوں نے توبہ کی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی توبہ تھی جو گمراہ لوگوں نے میرے ہاتھ پر کی. دیکھا آپ نے حضرت وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی ریاضت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے ایک پاؤں پر کھڑے ہو گئے 15 سال تک رمضان کے مہینے میں ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر روزانہ قرآن کریم پڑھا, روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے ایک پاؤں پر کھڑا ہو کر. یہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. آج ہم سے ایک نماز نہیں پڑھی جاتی ہے. آج ہماری فجر میں اتنی زبردست گہری نیند ہوتی ہے, ہمارا نفس بھی ہمیں سنا رہا ہوتا ہے تو ہم شیطان بھی سنا رہا ہوتا ہے. ہم اتنے بے قابو ہو چکے ہیں نفس و شیطان کے مقابلے میں کہ اس کے آگے کھلونا بن گیا, وہ جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے. تو کوئی اپنی نمازوں کا خیال نہیں ہے. ایک وہ بھی ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی جاتی, 15 سال تک ایک پاؤں پہ کھڑے کے قرآن کریم ختم کیا پڑھا ہے رمضان کی پورے مہینے. ہوگا کوئی ایسا ولی, آپ جیسا کوئی ولی نہ ہوا ہے نہ ہوگا. ابھی تو کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی آپ ولیوں کے شہنشاہ ہیں, ولیوں کے سردار ہیں. تو حضرت محترم آپ فرماتے ہیں کہ گمراہ لوگ تھے جنہوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی. آپ کا پورا قافلہ پھر تر تنس سے
بغداد شریف تک باخیریت پہنچ گیا۔ حضرت محترم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تعارف محتاج نہیں، یہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے کہ آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور وہ مجھے پکارے تو میں اس کی مدد کو پہنچ جاتا ہوں۔ اب یہ مدد کیسے ہوگی؟ یہ روحانی معاملات ہیں، یہ روحانی معاملات ہیں۔ اللہ کے ولی روحانی طور پر مدد کرتے ہیں تو آپ کا ہاتھ نہیں پکڑنے آتے، بلکہ ایک روحانی ان کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جو جاری و ساری ہے۔ حضرات گرامی کہتے ہیں کہ نظر بد لگ جاتی ہے، کوئی کہتا ہے یار میرے کاروبار پہ نظر لگ گئی، بولتے نا لوگ یار کاروبار پہ نظر لگ گئی، کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے۔ کوئی بولتا ہے یار میرے بچے کو نظر لگ گئی، بیمار ہو گیا، صحیح نہیں ہوتا، تو نظر ہٹ گئی۔ نظر لگ جاتی ہے تو یاد رکھو بری نظر برباد کر سکتی ہے تو اچھی نظر آباد نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ کے ولی کی جو نظر ہوتی ہے یہ ایسی ہوتی ہے، یہ ولیوں کی جو نظر ہوتی ہے یہ اتنی زبردست نظر ہوتی ہے کہ چور کو قطب رفتار بنا دیتی ہے۔ کوئی شیخ عبد القادر جیلانی جن کے پاس چور آیا تو قطب بن گیا۔ حضرات گرامی آپ کا قافلہ جو تھا باخیریت پہنچ گیا بغداد شریف۔ بغداد شریف میں جب آپ پہنچے تو آپ کا کوئی نوبہ شناسہ نہیں تھا، کوئی جان پہچان والا نہیں تھا، آپ اکیلے تھے، تنہا تھے۔ حضرات گرامی جو والدہ محترمہ نے 40 دینار آپ کو دیے تھے وہ راستے ہی میں خرچ ہو گئے۔ اب آپ کے پاس فقر و فاقے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ کو جب بھوک لگی تقریباً 20 دن ہو گئے، 20 دن تک آپ نے کھانا نہیں کھایا، 20 دن تک فاقے سے رہے آپ نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، بلکہ ایوان کھندرات، ایوان کسریٰ کے جو کھندرات ہیں اس میں آپ تشریف لے گئے۔ تو کیا دیکھتے ہیں وہاں پر پہلے ہی 70 اولیاء اللہ مباح چیز کی تلاش میں موجود ہے کہ کوئی مباح چیز مل جائے، کوئی ایسی جڑی بوٹیاں مل جائیں جس کو توڑ کے ہم کھا لیں اپنے پیٹ کی آپ کو مزہ بھوک کو مٹا دیں۔ حضرت محترم جب آپ نے یہ دیکھا تو آپ وہاں سے پھر واپس آ گئے، آپ نے کوئی مزاحمت نہیں کی ان کے درمیان، آپ واپس آ گئے۔ آپ ابھی راستے میں ہی تھے کہ آپ کو جیلان کا ایک شخص ملا، آپ کا جاننے والا، کہنے لگا ہے عبد القادر میں آپ کو تلاش کر رہا تھا، شکر ہے آپ نے کہا عبد القادر یہ آپ کی والدہ محترمہ نے سونے کا ٹکڑا بھیجا ہے آپ کے لیے، کہ آپ استعمال کریں۔ سبحان اللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب سونے کا ٹکڑا دیکھا اس کو گلے سے لگا لیا، اس کو رخصت کیا۔ حضرات گرامی وہ سونے کا ٹکڑا تھوڑا سا حصہ انہوں نے اپنے پاس رکھا اس سے پاس نے، اور باقی سارا جو حصہ تھا وہ جو ایوان کسریٰ کے کھندرات میں فقراء یعنی اولیاء اللہ گھوم رہے تھے رزق طیب کی طلب میں، وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں پہلے بھی یہاں آیا تھا اور میں نے یہ دیکھا کہ آپ قوت لا یموت کو حاصل کرنے کے لیے یعنی پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے آپ بھی بھوکے ہیں، یہاں پر مباح چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، مگر آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی، یہ میری والدہ نے میرے لیے سونے کا ٹکڑا بھیجا ہے، یہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں، اس کو بیچنے کے بعد جو ہے آپ کھانا خریدیں۔ وہ سارے کے سارے فقراء کہنے لگے کہاں سے لائے ہو؟ تو آپ نے فرمایا میری والدہ نے مجھے بھیجا ہے۔ تو انہوں نے لیا، لینے کے بعد اس کو فروغ کیا، اس کا سب فقراء نے کھانا خریدا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے بعد جو تھوڑا سا حصہ تھا آپ نے وہ بیچا، اس کے بعد آپ نے بھی کھانا خریدا، اس کے بعد بآواز بلند فقراء کو آوازیں دی کہ آؤ آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی، یہ ہے ولی کامل کہ جو گدھے بھی بیٹھے، خچر پہ بھی بیٹھے، یہ ہے نبی کی سنت۔ آج کا پیر کوئی
بیٹھ کے دکھایا گدھے پہ خچر پہ، کوئی نہیں بیٹھے گا. ہم سنت کی تو بات کرتے ہیں، اس پہ بھی تو بیٹھنا سنت ہے. گدھے پہ بیٹھو نا، خچر پہ بیٹھو، کوئی نہیں بیٹھے گا، کوئی نہیں پیر بیٹھے گا. ایکس وائی زیڈ میں سب کی بات کر رہا ہوں. سنت تو بول رہے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس سنت کو کسی پیر نے آج تک زندہ کیا ہے؟ خچر لے کے آ گئے جی پیر صاحب، یہ کہ میں سنت کو زندہ کر رہا ہوں. یاد رہے تاکہ مریدوں کو بھی ہمارے پیر صاحب نے سنت کو زندہ کیا تھا. نہیں کرتا کوئی بھی پیر. اس لیے لوگ بولے کہ یار پیر صاحب گدھے پہ آ گئے، لوگ بولے کہ پیر صاحب گدھے پہ آ گئے. حالانکہ گدھے پہ بیٹھنا سنت ہے، اونٹ کی سواری کرنا سنت ہے، گھوڑے کی سواری کرنا سنت ہے، خچر کی سواری کرنا سنت ہے. میرے آقا نے جانور پر سواری کی اور گدھے کو زیادہ پسند فرمایا. حضرات گرامی، یہ غوث اعظم کا خاصہ ہے کہ آپ خچر پر بیٹھ کر جامع منصوریہ میں آپ جایا کرتے ہیں نماز جمعہ کو ادا کرنے کا. غوث پاک کا خاصہ ہے. بقیہ حصہ انشاءاللہ آئندہ جمعے کو میں پیش کروں گا. یہ مہینہ پورا جو ہے غوث پاک کا ہے، انشاءاللہ غوث پاک ہی کا بیان ہوگا. میرے پاس الحمدللہ اتنا غوث پاک کا بیان ہے، اگر میں 2 مہینے بھی کروں تو ختم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو غوث پاک کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.